دیکھیے الطاف صاحب، ہمارے یہاں دنیا میں آج کل دو تین اصطلاحات بڑی معروف ہو گئی ہیں. جیسے مولانا عفنان صاحب کا تو ایک خاص ایریا ہے ہیومن رائٹس جسے ہم کہتے ہیں، یا ویمن رائٹس ہیں، خواتین کے حقوق ہیں. تو ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو نام لیا جاتا ہے نا ویمن رائٹس یا ہیومن رائٹس یا فیمیل رائٹ یا اور اس طرح کے جو اور سارے رائٹس ہیں، یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہی لوگوں نے ان رائٹس کی طرف توجہ دی ہے، باقیوں کی توجہ نہیں تھی. یہ بالکل بدیہی طور پر غلط اور بے بنیاد بات ہے. نہ صرف اسلام کے حوالے سے بلکہ ماضی میں دنیا میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں پچھلے 4-5 ہزار سالوں میں، ہر کسی کا ایک تصور ہوتا ہے ہیومن رائٹس کا، حقوق کا. اسی وجہ سے دنیا کے اندر عدل و انصاف کی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں. اگر ہیومن رائٹس کا تصور نہ ہوتا تو عدالت ہی نہ ہوتی. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہیومن رائٹس کا، ان سب کو حقوق کا ایک تصور دنیا میں پہلے سے ہے. جو اس وقت ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور ایک تصور دیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کا یہ حق ہے یا فلاں عورت کا یہ حق ہے یا فلاں شخص کا یہ حق ہے، تو اس کے اندر جو اصل نقطہ ہے وہ یہ غائب کر دیا جاتا ہے کہ یہ طے کرنا کہ فلاں شخص کا یہ فلاں حق ہے، اس بات کا حق کس کو ہے. یعنی کہ میں اگر یہ طے کرتا ہوں کہ جی مجھے فلاں کام کرنے کا رائٹ ہے، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ مجھے یہ طے کرنے کا کسی نے حق دیا ہے. اگر ہیومن رائٹس کے بارے میں دنیا کی کسی ایسوسی ایشن نے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا اور کوئی لوگ ہو، ان کے 4 بڑے لوگوں نے یا 2000 بڑے لوگوں نے بیٹھ کر چند پیرامیٹر طے کیے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیرامیٹر طے کرنے والے لوگ انسان ہیں. یہ کسی ایسے علم کی روشنی میں نہیں کر رہے جو کہ آسمانی علم ہو، یہ اپنے تجربات، اپنے عقل، اپنے ایکسپیریمنٹ، اپنے ڈیٹا انالیسس کی بیسس پہ کر رہے ہیں. جو مذہب کا اور دین کا تصور ہے وہ سارے آسمانی مذاہب کا تصور تھا. خاص طور پہ ہم اسلام، یہودیت اور عیسائیت کا کرتے ہیں. مذہب کا تصور اور دین کا تصور یہ ہے کہ حقوق انسانی مذہب بھی بتاتا ہے لیکن مذہب اپنے طریقے سے بتاتا ہے. چنانچہ اسلام کے اندر مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے، مردوں کے، عورت کے، میاں کے، بیوی کے، بچوں کے، جانوروں کے، عام حالات میں، جنگی حالات میں، ہر لحاظ سے حقوق ڈیفائن ہیں. فقہاء کرام نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. فقہاء کرام میں سے امام محمد رحمہ اللہ اور بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے کتاب السیر لکھی، اس کے اندر جنگی حقوق بیان کیے. تو اگر ہیومن رائٹس کا تصور ہمارے دین میں نہ ہوتا تو یہ کون بیان کرتا؟ تو فرق یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج لوگوں نے ہیومن رائٹس کو جو مذہب کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا جو مغالطہ ہے اور ایک لوگوں کو کنفیوژن کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید مذہب کوئی ہیومن رائٹس نہیں دیتا اور یہ لوگ دے رہے ہیں. مذہب بالکل ہیومن رائٹس دیتا ہے لیکن وہ ہیومن رائٹس وحی کی روشنی میں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے. وہ ہیومن رائٹس ہوں، فیمیل رائٹ ہوں، ویمن رائٹ ہوں، اور کوئی سے بھی رائٹ ہوں، وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے. اللہ اور اس کے رسول کو جب ہم معیار حق بناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے انسان کا حق ہو، جانوروں کا حق ہو، مرد کا ہو، عورت کا ہو، بچے کا ہو، بڑے کا ہو، حالت جنگ میں ہو، حالت امن میں ہو، یہ سارے حقوق ان کے جاننے کے لیے، ان کی معلومات کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں گے. تو ہمارے یہاں یہ تصورات دوسرے دنیا کے مقابلے میں زیادہ منظم طریقے سے موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کو اپنے دین، اپنے دائرے سے، جیسے میں نے سیکولرزم پہ عرض کیا کہ خدا کو اپنی اجتماعی انفرادی زندگی سے باہر نکال دیا ہے. چنانچہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حق کو طے کرنا یہ ہماری عقل کی بنیاد پر ہوگا. عقل بھی نہیں، خواہشات نفس. قرآن کریم دین کے مقابلے میں خواہش نفس کو ذکر کرتا ہے. چنانچہ دیکھیں کہ ابھی جو دنیا میں ہیومن رائٹس طے کیے گئے، اس میں یہ حق مانا گیا ہے کہ ایک مرد کو اور ایک عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ جنسی طور پر جس سے چاہیں، جیسے چاہیں تعلق قائم کریں، رہیں، چاہے وہ شادی کا تعلق ہو یا اس کے بغیر ہو. اور یہ ایک عورت کا یا ایک مرد کا ایک بنیادی ہیومن رائٹ بنا دیا گیا. تو ہمارا سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ اس کو ہیومن رائٹ کہنا ہی محل نظر ہے. چونکہ ہیومن رائٹ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو ایک اور آدمی آتا ہے، وہ کوئی اور بات کو ہیومن رائٹ کہتا ہے، کوئی اور آ کے کسی اور بات کو کہتا ہے. تو اگر خدا اور رسول کو ماننے والے ہیں تو معیار حق دین ہے. معیار حق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. چنانچہ ہمارے دین میں انسانوں کے حقوق ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، انسانوں کے ہیں، جانوروں کے ہیں، بچوں کے ہیں، بڑوں کے ہیں، بوڑھوں کے ہیں، عورتوں کے ہیں، حالت امن میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، انفرادی ہیں، اجتماعی ہیں، سارے کے سارے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حیات طیبہ گزاری، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نمونے بھی پیش فرمائے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک روایت پہ بات ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ مجھ سے یہ فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا، نہ کبھی ڈانٹا. تو اگر آپ یہاں سے نکالنا چاہیں
تو کتنی بڑی انسانی قدر نکلتی ہے کہ اپنے ماتحت اپنے زیر دست لوگوں اپنے ملازمین کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کی لاتعداد مثالیں موجود ہیں جس سے ہم بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو اسلام نے تمام انسانی حقوق کا ذکر کیا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کا جو اللہ نے وحی کے ذریعے روشنی دی ہے اس کی روشنی میں اس کو طے کیا ہے۔ کسی عقل انسانی یا خواہش نفس کے نتیجے میں چار لوگوں کے بیٹھ کر طے کرنے سے یہ معاملہ نہیں ہوا ہے۔ www.darsequran.com